الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کل میں عرض کر رہا تھا کہ قبولیت کے کون سے ایسے اسباب ہیں جن میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان میں احیاء العلوم کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ نے دوسری جلد میں صفحہ نمبر ہے جی 407. یہ بیروت کی مطبوعہ ہے جی. اردو کے اندر آگے پیچھے صفحے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ امر ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے. دعا کے قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ گناہوں کا ہونا اور اس پر توبہ نہ کرنا. آپ نے ایک واقعہ نقل رکھا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ مل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ دعا کی، بارش کی، بارش نہیں ہوئی. پھر دعا کی، پھر نہیں ہوئی. پھر دعا کی، پھر نہیں ہوئی. اب دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی. مجمع ساتھ ہے. کلیم اللہ تھے. بات کی، مولا آج تک ایسا نہیں ہوا میں نے دعا کی ہو اور تو نے قبول نہ فرمائی ہو. مولا کریم ایسا کیوں ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم دعا تو میں اب بھی قبول کر لوں گا، لیکن تمہارا یہ جو مجمع موجود ہے نا، اس مجمع کے اندر ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے. یہ اس چغل خور کی نحوست ہے کہ باقیوں کی دعا بھی رکی ہوئی ہے. اس سے کہو توبہ کرے، میں ابھی دعا قبول کر کے ابھی بارش کروا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ پاک پروردگار عالم آپ مجھے بندہ بتا نہیں دیتے. وہ بندہ کون سا؟ فرمایا بڑی بات ہے، ابھی میں کہہ رہا ہوں چغل خور بیٹھا ہوا ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بتاؤں. یہ اس کے اندر عیب ہے. چغلی کیا ہوتی ہے؟ واقعتاً جو کسی کے اندر عیب ہو وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ایسا کرو، سارے مل کے توبہ کرو. سب نے مل کے توبہ کی. جیسے ہی انہوں نے گناہوں کی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. تو دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ چغل خوری بھی ہے، گناہ بھی ہے. ایک بڑی وجہ حقوق العباد کا روک لینا بھی ہے. بعض بندوں کو نا عادت ہوتی ہے جان بوجھ کے، جو اس کے ملازم ہیں نا جی، نوکر ہیں، جو اس کے ہر ایک ادارے کا اپنا نظام ہے، یا وہ جو کیشیئر وغیرہ ہوتے ہیں وہ پیسے روک لیتے ہیں جان بوجھ کے، ایویں تنگ کرنے کے لیے. کوئی وجہ نہیں ہوتی، بغیر کسی وجہ کے پیسے روک لیتے ہیں، نہیں دیتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر یہ نحوست لے کے آتا ہے. وہ دعائیں کرتے رہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے. آسان سی بات ہے. ایک مالک سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے اور آپ وہ ہیں کہ اس کی بات ہی نہیں ماننے. ایسے تو نہیں ہوتا نا جی. ایک بندہ بات مانے جائے، دوسرا کہے جی میں نہیں ماننی. تو اللہ تعالیٰ کی آپ ماننا شروع کر دیں، اللہ آپ کی ماننا شروع کر دیں. حافظ حیثمی نے امام طبرانی سے روایت کیا کہ 3 شخصوں کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ وہ افراد ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلی، باپ کی اولاد کے حق میں. آج کل باپ جو ہے نا وہ نوجوان طبقے سے ڈرے ہوئے ہیں. نوجوان اولاد سے باپ ڈرے ہوئے ہیں. ماں باپ دونوں ہی بلکہ ڈرے ہوئے ہیں یار، بات نہیں کرتے. ہماری اماں تو آج بھی جب ان کو جلال آتا ہے نا تو پاس جوتا پڑا ہوتا ہے سیدھا جاندی کر دینے. ہماری جرت نہیں ہے ہم آنکھ بھی اٹھا کے اپنی اماں کو بات کریں. ابا جی جلالی آدمی تھی، پھینٹی کھائی ہوئی ہے ہم نے خوب اپنے باپ سے، لیکن مجال ہے کہ ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کے باپ کو دیکھا ہو نا. اب میں 42 سال میری عمر ہو گئی ہے، اب بھی اماں جب جلال میں آتی ہو تو ملن نہیں آیا، جتی چوک کے دونوں ہی اتنی دیر بعد آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی جی، جلدی آ جائیں، مصروفیت ہماری بھی ہیں، اب بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے، نہیں بندہ حاضر ہو سکتا تو جلال میں جوتا پھینک مارتے ہیں، ہماری جرت نہیں ہے بھائی، ہم بات ہی نہیں کر سکتے، شریعت کی لگامیں ہمارے منہ میں ہیں نا جی، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کی گستاخی کی ہوئی، بدتمیزی کی ہوئی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہوئی، اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک دنیا میں اس کا اجر نہ دکھا دے۔ ہاں آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں، کل کو آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، بڑے سادہ سی بات، یہ وہ جرم ہے جس کا اللہ دنیا میں سزا دے۔ آپ دیکھیں نا جی، ہم مزارات پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، جو ان پر انوار و تجلیات ہوتی ہیں ہم پر بھی ہو جائیں۔ ہاں جی، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا بھائی، وہ تھا یا نہیں تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو گھر میں اللہ نے تیرے دو ولی بٹھا دیے ہیں اور پھر ان ولیوں کی زیارت کرنے سے اللہ تجھے حج و عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، یہ تو کنفرم بات ہے نا جی، یہ تو کنفرم بات ہے نا، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، جو خوش ہو کے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ تو کنفرم بات ہے نا جی۔ 10 لاکھ 10.5 لاکھ روپے اب لگ رہا ہے، ہاں جی، وہ تو ایسے ہی چٹکی میں آپ کو ثواب مل گیا، مقبول بھی ہو گیا۔ تو وہ جو گھر میں ولی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بے عزتی کر کے دربار والے ولی کے پاس جاؤ گے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں وہ راضی ہوں، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے، وہ خوش ہو کے دعا دے دیں گے تو اللہ کی قسم تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ خاص طور پر بالخصوص اس دور میں نوجوان نسل ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سلوک بڑا خوفناک کر رہی۔ ہماری حکومت پاکستان کو مجبوراً یہ قانون بنانا پڑا ہے کہ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتی۔ کیوں بنانا پڑا بھائی؟ اگر تم اسلام کے پہلے ہی احکامات پر عمل کر لو تو ایسا قانون بنانے کا ضرورت ہی نہیں ہے نا جی۔ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر بوڑھوں کا یتیم خانہ، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جی، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، جہاں پر رشتوں کی قدر ہے، جہاں پر احترام ہے، بڑے کا چھوٹے کا، حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلامی مملکت کے اندر بوڑھوں کو یتیم خانہ کھول جائے تو اس سے بڑی ہمارے اوپر عذاب اور کیا آئے گا جی۔ لہٰذا باپ کی دعا کبھی اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، یہ سندن بالکل ٹھیک ہے حدیث پاک۔ مجموع الزوائد کی 10ویں جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قبولیت دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تقدیر کے خلاف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ یا اللہ ہن چوری کرن چلنا تو بس یا اللہ ہن کامیابی دے رہی، یہ دعا یا اللہ ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں بس مہربانی کر دینا، ایسی دعا تو نہیں ہے جی، یہ تو بالکل ہی تقدیر کے خلاف، اس کی حکمت کے ہی خلاف ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ڈاکہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، بے ایمانی کرنے کے لیے تو نہیں کہا نا، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اس میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیہ مبارکہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے حق میں بری ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اس لیے رب کریم نے ہمیں وہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ ایک وجہ تو قرآن نے یہ بیان کر دی۔ دوسری وجہ کہ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، سورہ انعام کی 41 نمبر آیہ مبارکہ، بلکہ تم اسی سے دعا کرو گے اور اگر وہ چاہے گا تو وہ اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرو گے۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک اس دعا کے بدلے میں ہماری کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن اس سے بڑی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی تھی، اس دعا کے بدلے میں اللہ نے ہماری وہ مصیبت کو دور کر دیا۔
حضرت امام ترمذی نے حضرت خباب بن ارت سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا کر دیں اور 1 چیز کے سوال سے مجھے روک دیا۔ میں نے سوال کیا کہ میری تمام امت قحط سے ہلاک نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی، پوری امت مسلمہ کبھی بھوک سے نہیں مرے گی، قحط سالی سے نہیں مرے گی، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا رہے گا، اس کو عطا ہوتا رہے گا۔ میں نے سوال کیا کہ ان کا مخالف دشمن ان سب پر مسلط نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے روہنگیا کے اندر، ہمارے جدھر بھی مسلمان اس وقت پریشان ہیں، کشمیر کے اندر پریشان ہیں، ہندوستان میں پریشان ہیں، کچھ علاقوں میں کافر ہم پر مسلط ہے، لیکن پوری امت مسلمہ پر کافر مسلط نہیں ہے۔ ہمارے ابھی بھی جو وہ ہیں وہ ادارے ابھی مضبوط ہیں۔ افغانستان ہے، 48 ممالک کی فوجیں چڑھائی کی ہے، ان کے اوپر ہو سکے مسلط نہیں ہو سکے، ایمان کے مضبوط لوگ تھے۔ جہاں پر ایمان کی کمزوری نظر آئے گی وہاں پر دشمن مسلط ہوگا۔ تیسرا، میں نے سوال کیا کہ میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ یہ حدیث پاک حسن ہے، صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے میری جان؟ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوا کریں، ایک دوسرے کو مشرک اور کافر اور بدعتی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا جنگ کر کے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کیے کھڑے۔ یہ مجھے صرف یہ بتائیں، کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ؟ شرک نہ کیا ہو، یہ ایک ایسا ظلم ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ باقی کہیں کسی بھی مسلک کو کہو، میں کسی کو بے ایمان کافر نہیں کہتا، میں کیوں کہوں؟ میرے پاس اپنا بیان کرنے کے لیے تھوڑا ہے، میں کسی کو کیوں کافر کہتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتا پھروں؟ جہالت کے اندر میں کیوں ہاتھ ڈالوں؟ لوگ جاہلانہ، وہ ان کی عادت ایک ہی ہے بس، ہر اس چیز کو، جیسے ہے نا جی، وہ ایک بندے کی عادت ہوتی ہے زخم ہو جائے نا تو اس کو وہ خشک نہیں ہونے دے گا، قریدے رکھے گا، وہ زخمی کیے رکھے گا اپنے آپ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بجائے اس کے کہ امت کی اصلاح کرنے کے لیے امت کے اندر کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے، کوئی حج ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، ان ضروری مسائل کے اوپر اکٹھا کرنے کے بجائے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، چل اے بھی بدعتی، اے بھی مشرک تھے، اے بھی مشرک تھے، سارے مشرک۔ بس پھر جنتی کون ہے؟ حضرت صاحب کل ہی جنتی نے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب کی تو وہ امت جو حضور نے فرمایا تھا کہ کل قیامت والے دن 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری ہوں گی، میری امت کی ہوں گی۔ ہاں جی، وہ 80 صفحات ایک پاسے رہی ہیں، ایک صف بھی بڑی مشکل نال مکمل ہونی۔ وہ ایک ساتھی مجھے ملے، سعودیہ سے ہو کے آئے، تو کہنے لگے کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ میں کہا ماشاء اللہ، کیا تجزیہ، سبحان اللہ آپ کی تجزیہ۔ تو میں نے کہا پھر سعودیہ میں سارے مسلمان ہوں گے؟ کہ ہاں وہ صحابہ کی اولاد ہیں اس لیے۔ میں نے کہا حضور صحابہ کی اولاد ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس لیے وہ مسلمان ہیں۔ اگر صرف ہم سعودیہ کے مسلمان لے لیں، اکیلے سعودیہ، یہ تو آدھی صف بھی نہیں بنے گی جنت میں۔ اگر صرف سعودیہ کے مسلمان لے لیں جو اب 1400 سال کے اندر آئیں، تو حشر کے میدان کا ہم منظر دیکھیں تو یہ تو آدھی صف بھی نہیں بنے گی، تو 80 صفیں کتنے گئی ہیں؟ یا تو غلط کہہ رہا ہے، میں حدیث کو تو غلط کہہ نہیں سکتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ رہی بات یہ، اولاد ہو چاہے صحابی کی اولاد ہو چاہے نبی کی، اگر نبی کا راستہ نہیں ہے نا اس کے پاس، اس کو جنت نہیں ملنے والے ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اور نسلی بیٹا تھا، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو تیرا راستہ ہے، عمل صالح نہیں ہے، نیک عمل ہی نہیں۔ خیر، ایک دو حدیثیں اور سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ سے مسلم شریف کی حدیث پاک۔ بھئی حرام کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، اوڑھنا بھی حرام، غبار آلود بھی ہے، سفر میں بھی ہے، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ حرام خور کی اللہ دعا قبول نہیں کر۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہوئے
ہم اگر حضرت ابراہیم بن نصر کربانی بیان کرتے ہیں کہ یکے از ابدال ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 10 وجوہات سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، جنت کو پسند کرتے ہیں، اس کے راستے پر نہیں چلتے، جہنم کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے راستے پر دھکم پیل کرتے ہیں، ابلیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی یاری لگاتے ہیں، لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے عیب نہیں دیکھتے، مال جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتے، قبریں کھودتے ہیں، پھر بھی عالی شان مکان بناتے ہیں۔ یہ مختصر تاریخ دمشق کی 4 جلد کے اندر ساری وجوہات موجود ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں ایسا بنا دے جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا